نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ آج 24واں پارہ ہم نے سماعت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ قرآن پاک اللہ تعالیٰ نے اور اس کی تعلیم و تعلم، اس کی جمع و ترتیب، تفسیر و بیان کا کام حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ اقدس سے ہی شروع ہو گیا تھا۔ کوئی یہ کہے کہ قرآن پاک بعد میں جمع کیا گیا، یہ بات درست نہیں ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو خود جمع فرمایا۔ اس کی تعلیم و تعلم بعد میں ہوئی نہیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے انما بعثت معلما، میں معلم بنا کے بھیجا گیا ہوں۔ صرف ہمارے پاس وہ رٹی رٹائی کتاب نہیں ہے۔ میں نے بچپن کے اندر سنا تھا، اور اس وقت پورا طوطا حافظ قرآن تھا، یعنی طوطے کے اوپر اتنی محنت کی گئی جو قرآن ہی حفظ کر گیا تھا۔ اس طرح ہمارے پاس قرآن نہیں آیا کہ صرف الفاظ ہیں جو رٹ لیے بس، نہیں۔ حضور جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن ترتیب بھی خود ہی دیا، جمع بھی خود ہی فرمایا، آقا کریم نے ہمیں سمجھایا بھی، اس کی تفسیر بھی بیان فرمائی، تعلیم و تعلم بھی فرمایا، اور 13 صحابہ کرام علیہم رضوان کی باقاعدہ ڈیوٹی تھی کہ جب بھی وحی نازل کی جاتی تھی اس کو تحریر کریں۔ جب بھی وحی اترتی تھی، اس میں حضرت سیدنا ابوبکر صدیق اکبر، حضرت عمر فاروق اعظم، عثمان غنی، علی المرتضیٰ، حضرت زید بن ثابت، حضرت امیر معاویہ، حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ اولو العزم صحابہ اس میں شامل تھے۔ وحی کا اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ مبارک یہ ہوتا تھا، جب وحی نازل ہوتی تو آپ ان صحابہ کو فرماتے کہ یہ آیہ مبارکہ ہے، اس کو فلاں سورت کی فلاں آیت کے پہلے یا بعد میں لکھنا ہے۔ یہ پوری ترتیب آیتوں کی جو ترتیب آج ہمارے پاس ہے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ میں مثال کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ پہلے آیت نازل ہو گئی اہدنا الصراط المستقیم، پھر آیہ مبارکہ یہ میں مثال کے لیے عرض کر رہا ہوں، پھر نازل ہو گئی الرحمن الرحیم، تو حضور نے بتایا الحمدللہ رب العالمین کے بعد لکھنا ہے الرحمن الرحیم، پھر مالک یوم الدین، پھر ایاک نعبد، یہ آیہ مبارکہ کی فلانی صورت کی فلانی آیت سے پہلے فلانی کے بعد۔ تو یہ پوری صورتوں کی ترتیب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بتائی ہے، لکھوائی ہے، اور نہ صرف لکھوانے تک حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ حضور نے صحابہ کرام علیہ رضوان میں سے ایک ٹیم تیار کی ہوئی تھی جن کو حضور یاد کرواتے تھے۔ آج ہم جس کو کہتے ہیں حافظ قرآن، حفظ کرواتے تھے، لکھواتے الگ تھے، یاد الگ کرواتے تھے حضور۔ اس امت کا سب سے پہلا حافظ قرآن جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس امت کا سب سے پہلا حافظ قرآن حضور خود تھے۔ حضور نے پھر صحابہ کرام کو تیار کی، پوری ایک جماعت تیار کی جی۔ پھر وہ جب ایک جگہ پر اکٹھے ہوتے تو جو حافظ ہوتے وہ سناتے ایک دوسرے کو، جس طرح آج یہ سن رہے ہوتے ہیں، ہاں جی، تو جو غلطی ہوتی ہے پھر یہ بتاتے ہیں جی نہیں جی ایسے نہیں، اس کو ایسے پڑھنا ہے، اس کو ایسے نہیں ایسے پڑھنا ہے۔ کبھی ہم ایک آیت چھوڑ جاتے ہیں، کبھی 2 آیتیں چھوڑ جاتے ہیں، کبھی ہم بھول جاتے ہیں تو پھر پچھلا بتاتا ہے۔ اسی طرح پھر حفاظ جمع ہوتے تھے وہاں پہ، صحابہ کرام حفاظ جمع ہوتے، لکھنے والے بھی جمع ہوتے تھے، کاتبین وحی بھی جمع ہوتے تھے۔ پھر وہ آپس میں تکرار کرتے تھے، ہاں بھئی کون سی صورت کی کون سی آیت آئی، تو وہ پھر بتاتے تھے یہ والی آیت آئی، اس آیت کے بعد حضور نے بتایا، تو پھر کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اسی طرح یاد کروایا ہے، اور یہی قرآن کی آیات۔ ابتدا میں جو ہے نا جی، اس وقت کاغذ کی اتنی بہتات نہیں تھی، کاغذ کی اتنی، آج جتنی کاغذ کی بہتات ہے، جدھر دیکھو کاغذ ہی کاغذ، اتنا کاغذ ہو گیا، اتنا کاغذ ہو گیا، اب روڑیوں کے اوپر بھی آپ کو کاغذ نظر آتے ہیں۔ اس وقت اتنی محتاط نہیں تھی، تو پھر اس وقت اونٹوں کی ہڈیوں کے اوپر، بڑی بڑی ہڈی ہوتی، اس کے اوپر کھجوروں کے پتوں کے اوپر یہ آیات لکھی جاتی تھی۔ اور اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ پتوں کے اوپر جو آیات مقدسات لکھی گئی تھیں تو وہ پھر بکری کھا جاتی تھی، ہاں جی، ایسا نہیں ہوتا تھا۔ ہاں جی، ایک بندے کو میں نے پوچھا، نہیں بات ہماری ہوتی رہتی ہے، ظاہری بات ہے، نام نہیں لیتا کسی مسلک کا، تو وہ کہتے جی یہ 10 صورتیں تھیں، وہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پتوں پہ لکھوائی تھیں، اور وہ جو ہے نا جی وہ بکری کھا گئی تھی، پورے 10 سپارے ہی بکری کھا گئی۔ کیا بات ہے، کتنی بھوکی بکری تھی، پورے 10 سپارے کھا گئے۔ آج آپ پوری دنیا سے نا جی، پوری دنیا سے یہ کتابیں ختم کر دیں، قرآن پاک کی سارے نسخے ختم کر دیں، پورا پاکستان کی میں بات نہیں کرتا، آپ صرف میری مسجد کے جو حافظ ہیں نا، میں اور میرے حفاظ مل کر ہم پورا قرآن پاک الحمد کی الف سے لے کے والناس کی سین تک لکھوا دیں گے،
14 صدیوں کے بعد نہ میں نے صحابہ سے پڑھا نہ میں نے حضور سے پڑھا. ہم قرآن پاک اسی طرح لکھوا سکتے ہیں جس طرح اللہ نے نازل کیا ہے. تو خود تصور کریں, جب حضور نے سکھایا ہوگا تو کس کمی کو چھوڑا ہوگا؟ حضور نے جب صحابہ کو سکھایا کو کمی رہ گئی تھی؟ بڑے تعجب کی بات ہے, بکریاں کھا گئیں. ہاں جی, یہ تو نان سینس والی بات ہے بالکل ہی. حضور دو کام کرتے تھے, ایک وحی لکھواتے تھے, ایک یاد کرواتے تھے. اور خود حضور حافظ قرآن تھے. وہ آیات حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب قرآن پاک کی آیات مبارکہ نازل ہوئی نا جی, تو میں ذرا جلدی کرتا تھا یاد کرنے میں. لا تعجل لسانک بھی, سنا, جلدی نہ کرو. ہم ہیں نا, ہم تمہیں یاد کروا دیں گے. رب سنا اپنے حبیب سے کہہ رہا ہے, محبوب آپ جلدی کیوں کرتے ہیں؟ حافظ قرآن جب رٹے لگا رہے ہوتے ہیں, یہ اگنا بدو یہ اگنے سے نہیں, یہ اگنا بدو یہ اگنے لگا رہے ہوتے ہیں جناب, یاد ہو جائے. وہ کیوں؟ اس لیے کہ ذہن میں جو ہے نا جی پختہ ہو جائے. بار بار پڑھو. ہم جب گردان نہیں یاد کرتے تھے, ہم بھی اسی طرح یاد کرتے ہیں. بار لگ گئے مشینیں چلی ہوئی ہیں جناب. جب حضور نے ایسے کہا, اللہ نے فرمایا محبوب ایسے کیوں کرتے ہیں؟ آپ کی زبان شریف جلدی نہ چلے سونے, ہم یاد کروانے والے. انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون, الرحمن علم القرآن خلق الانسان. محبوب ہم رحمان ہیں نا, تجھے سکھائیں گے قرآن, تو کیوں پریشان ہوتے؟ یہ تو ساڈے ورگے پریشان ہون نا جی, جنہوں نے نہیں ہوندا جی, وہ یاد کرن, وہ زور لان, وہ شور مچان. لیکن محبوب آپ کے لیے نہیں. تو پھر اگر حضور کو اللہ یاد کروائے اور حضور صحابہ کو یاد کروائیں اور پھر لکھوائیں بھی اور پھر بکری کھا جائے, ہائے بڑی تگڑی بکری سی ہے, بڑی پاورفل بکری سی ہو جی 10 سپارے ہی کھا گئی. پھر کہتے ہیں جی قرآن پاک کی جو ہے نا جی وہ ایک الگ کتاب, جتنا قرآن پاک ہے نا جی اتنا ہی مصحف فاطمہ تھا. مصحف فاطمہ یعنی خاتون جنت بھی فاطمہ کا قرآن الگ تھا. ٹھیک ہے, مان لیا تمہارے بقول بی فاطمہ کا قرآن الگ تھا, تو پھر ان کی حیات مبارکہ میں باہر کیوں نہیں آیا؟ آنا تو چاہیے تھا نا. چلیں ٹھیک ہے, ان کی شہادت ہو گئی, وہ نہیں لا سکی, تو ان کے صاحبزادے تو تھے نا, امام حسن امام حسین, ان کے شوہر تو تھے نا حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا. میں تو حضرت علی کو واقعی شیر خدا مانتا ہوں, میں بزدل نہیں مانتا, میں حضرت علی کو کمزور نہیں مانتا, میں شیر خدا مانتا ہوں, حضور کا ویر مانتا ہوں, حضور کا صحابی مانتا ہوں, حضور کا داماد مانتا ہوں, با اختیار مانتا ہوں, خلیفہ وقت مانتا ہوں. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس خلیفہ کو کس کا ڈر تھا؟ اگر حضور نے بھی فاطمہ کو قرآن دیا تھا تو حضرت علی باہر کیوں نہیں لائے؟ حضرت امام حسین کربلا میں چلے گئے. صرف ایک چھوٹی سی بات کہ ایسا بندہ ہمیں منظور نہیں ہے جو فاسق و فاجر ہو, امیر المومنین بن جائے. وہ اس بات کی خاطر پورا کنبہ کٹوا دیا انہوں نے. تو وہ جو ماں کا قرآن تھا جو حضور نے ان کو بھی فاطمہ کو دیا تھا, وہ باہر کیوں نہیں لائے؟ ان کے بعد پھر اس کے نسخے سامنے کیوں نہیں آئے؟ حضرت میں سینہ ٹھوک کے کہہ سکتا ہوں, رب کا قرآن جو ہمارے پاس موجود ہے 100% وہی قرآن ہے جو اللہ نے نازل کیا حضور پر, اور حضور نے صحابہ کو دیا اور صحابہ کے ذریعے ہم تک پہنچا ہے. اس میں کوئی غلطی کی گنجائش نہیں, اس میں کوئی کمی بیشی نہیں. یہ مکمل کامل اکمل اسی ترتیب کے ساتھ, اسی معاملات کے ساتھ ہزاروں حفاظ صحابہ کرام کی سینوں سے ہوتا ہوا اللہ تعالیٰ نے آج ہمارے سینوں میں محفوظ کیا ہے. حضرت میں نے یہ ایک مرتبہ پہلے عرض کیا تھا, پھر میں عرض کرتا ہوں, ہر دنیا کی کتاب, یہ میرے سامنے کتابیں پڑھی, یہ کراچی والے مہربانی کرتے ہیں جی مجھے رسالہ بھیج دیتے ہیں بشار, یہ مانا ان کا رسالہ ہے. یہ رسالہ اگر مجھ سے ضائع ہو جائے, گم ہو جائے, یہ کتاب مجھ سے گم ہو جائے, یہ ختم ہو جائے, جل جائے, یہ دوبارہ کتاب میں اس طرح نہیں لکھ سکتا. یہ کاغذ کی محتاج, یہ کتاب کاغذ کی محتاج ہے, لیکن جو اللہ کا قرآن ہے وہ کاغذ کا محتاج نہیں ہے. سینوں کے اندر اللہ نے رکھا ہے. نزلنا علی قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ نے اس کو دل مصطفیٰ پر نازل کیا ہے, اور جب تک دل دھڑکتے رہیں گے قرآن محفوظ رہے گا. دل دھڑکتے رہیں گے قرآن محفوظ, جس دن دل دھڑکنا بند ہو جائیں گے قرآن یہاں سے ختم ہو جائے گا. اس نفسا نفسی کے عالم میں بھی ہر دنیا کی یونیورسٹی کا نصاب دن بدن تبدیل ہوتا جا رہا ہے. میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ اصحاب صفہ والی یونیورسٹی, یعنی چبوترے والی,
وہ صبح کی یونیورسٹی کا جو نصاب ہے 14 صدیوں سے وہی نصاب کھڑا ہے، اس نصاب میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، محبوب تو کچھ کہتا نہیں اپنی مرضی سے، وہی کہتا ہے جو ہم اس کو وحی کرتے ہیں۔ یعنی یہ نصاب بندے کا بنایا ہوا نہیں ہے، یہ اللہ کا ترتیب دیا ہوا نصاب ہے۔ جو میرے اللہ کا ترتیب دیا ہوا نصاب وہ آؤٹ ڈیٹڈ کیسے ہو سکتا ہے؟ آج سے پہلے جب ہم پڑھتے تھے، آج سے 44 سال پہلے کی بات کرنا، جب ہم اسکول میں گئے تھے اس وقت نصاب صرف ایک قاعدہ ہوتا تھا، پہلی کلاس اللہ اللہ خیر صلاح، چلو چھٹی میں جا کے انگریزی پڑھتے تھے ہم، باقاعدہ ہمیں کتابیں لگتی تھیں، تختی ہوتی تھی، قلم دوات ہوتی تھی، سلیٹ ہوتی تھی، اللہ اللہ خیر صلاح۔ آج کے آپ پہلی کلاس کے بچے کا نصاب دیکھیں نا جی، ایچیسن والوں نے اپنا بنایا ہوا ہے، آکسفورڈ والوں نے اپنا بنایا ہوا ہے، ہر سکول والے نے اپنا بنایا ہوا ہے، جتنے بھی سکول ہیں ہر سکول کا اپنا ہے، کھوتیاں طرح بچیاں نو لد کے بھیج دینے ایڈیوں نہیں کتاباں، ہاں جی، کمر ان کی بیچاروں کی دوری ہوئی ہوتی ہے، وہ نصاب لے کے جا رہے ہیں۔ ہم نے ایک قاعدہ پڑھا، یعنی ان 44 سال کے اندر یہ پوری دنیا کے جتنے بھی تھنک ٹینک تھے، سیانے لوگ تھے، پڑھے لکھے لوگ تھے، وہ آج تک اس بات پر متفق ہی نہیں ہو سکے بچوں کو یہ نصاب پڑھانا چاہیے۔ وہ ایک ہے جی ذہن چو ملک دا نام نکل گئے، میں نے اپنی کلاس میں عرض کیا تھا، وہ 6 سال تک بچے کو پڑھاتا ہی نہیں، 6 سال تک، وہ کہتے ہیں یہ ظلم ہے 6 سال تک بچوں کو پڑھانا، 6 سال کے بعد پڑھائی شروع کرنی چاہیے۔ اس کے بعد پھر بچوں کو تعلیم کا جو نظام ہمارا ہے وہ کہتے ہیں یہ جانوروں والا نظام ہے، اگر ڈیکس لگے ہوئے نا جی تو ایک استاد بیٹھا آگے پھڑ ہاتھ چوندا ڈنڈا ہے جی، وہ جڑا نہیں اے میرے بچہ اے نال پڑھدا سی مائی سکول ہے، ایسی کو منحوس سے تھوندی وہ ہے سی جی ٹیچر، مار مار کے نو فنا کر دیتا، مار کے فنا، اتنا مارا۔ میں نے اس کے پرنسپل کو شکایت کی، میں نے کہا خدا کا واسطہ کو حیا کرو، کو شرم کرو، تسی جانور بننے انہیں، اسی آپ پڑھانا، تانوں نہیں پڑھانا آندا، اسی آپ آ کے پڑھانے ہیں یار، سن پتہ کہ میں پڑھائی دا، لیکن نہیں، وہ پرنسپل اس تو بڑا ڈنگر، ٹیچر تو ڈنگر ہے ہی سن، وہ اس تو بڑا ڈنگر، وہ بجائے اس کے کہ ہم نے شکایت کی ان کو، وہ اور ٹھیک ہوتے، بچے کو اور مارنا شروع کر دی۔ میں نے سکول نہیں چھوڑا، میں دفعہ کروں، ایسے سکول پڑھنا ہی نہیں۔ ماشاءاللہ پورا 30واں پارہ اس کا حفظ ہوا ہے، بہترین قاری ہے، تجوید اس کو میں نے پڑھائی ہوئی ہے۔ قرآن اگر پڑھ سکتا ہے، دنیا کی اوقات ہے جی، وہ نہیں پڑھ سکتا؟ قابل بچہ، آپ کو پڑھانا آنا چاہیے۔ میرے پاس ایک بچہ پڑھتا ہے، ابھی وہ چلا گیا، ایان بچہ ہے، وہ ذہنی طور پر نہیں کام اس کا نا، زبان بھی نہیں بول سکتا، لیکن اس کو میں نے حروف تہجی پڑھنے سکھا دی ہیں۔ میں اگر ایک پاگل بچے کو جس کی زبان بھی نہیں چلتی اس کو پڑھانا جانتا ہوں، وہ بچہ جو بات نہیں کر سکتا وہ اللہ کا قرآن پڑھ رہا ہے، اس کا مطلب ہے اس کو پڑھانے والا استاد قابل ہے۔ بچہ اگر نالائق ہے تو اس میں بچے کی کمی نہیں، اس میں استاد کی کمی ہے، استاد کمزور ہے، استاد کو پڑھانا نہیں آتا۔ حضور ہم نے پڑھایا ہے، ہمیں پتہ ہے، ہزاروں طلباء ہمارے شاگرد ہیں، آج بھی ہمارے ادارے چل رہے ہیں۔ ہمارے ادارے کے اس سال بچے نے پورے پاکستان میں ٹاپ کیا ہے، ہم پڑھانا جانتے ہیں یار، آپ کو نہیں آتا نا صحیح۔ تو مقصد عرض کرنے کا ہے جتنے بھی سیانے بیٹھے نے، اس سارے مل کے بھی آج تک اس بات پہ متفق ہی نہیں ہو سکے۔ 44 سالوں کے اندر میں نے ہر سال سکولوں کے نصاب کو بدلتے دیکھا ہے، 14 صدیوں کے اندر اللہ نے قرآن کا نصاب تبدیل نہیں کیا، بندے کا بنایا وہی نہیں جی۔ حضور نے صحابہ کو پڑھایا، وہ ایسا پڑھانے کے اندر برکت تھی، آج تک وہ چیز اسی طرح چل رہی ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں صرف حضور نے اللہ سے لیا اور ڈاکیے کی طرح پہنچا دیا، نہیں۔ قرآن کہتا ہے یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، وہ رسول انہیں اس کی آیتیں پڑھ کر سناتا ہے اور ان کے دلوں کو پاک کرتا ہے اور انہیں کتاب اور حکمت سکھاتا ہے۔ میرا اللہ وحدہ لا شریک ایمان سے بتائیں، اگر چاہتا تو قرآن میں ساری تفصیل نہیں بیان کر دیتا؟ تو پھر اگر ساری چیزوں کی تفصیل اللہ بیان کرتا پھر یہ 30 سپاروں کا قرآن ہونا تھا، پھر کم از کم 430 سپاروں کا قرآن ہونا چاہیے تھا۔ پیپسی پینی جائز ہے نہیں جائز ہے، مرونڈا کھانا جائز ہے نہیں جائز ہے، لچھا کھانا جائز ہے کہ نہیں جائز ہے، یہ ساری تفصیل آتی قیامت تک، تو کتنے سپارے ہیں تو قرآن ہونا۔ نماز کا اگر ایک یہ میں نے لکھا ہے اپنا صرف ایک رسالہ لکھا ہے نماز کے مسائل کے اوپر، اور ابھی میں نے مختصر مسائل لکھے، مکمل تفصیل سے بھی نہیں لکھے، 160 صفحہ ہو گیا، صرف مسائل، نماز کے مسائل پر میں نے لکھا ہے۔ یہ میرے جیسا ناقص العقل بندہ لکھ رہا ہے
تو اتنے مسائل ہو گئے. جب اللہ اپنی شان کے مطابق تفصیل کرتا تو کہاں تک جاتی؟ فرمایا محبوب اصول ہم بیان کر دیں گے، تفصیل آپ بتا دیں. نماز کا حکم قرآن میں بیان ہو گیا، حضور سے کہا پیارے محبوب تو سکھا دے. نماز قرآن میں اللہ تعالیٰ نے وضو کا ذکر کر دیا، محبوب سے فرمایا محبوب اس کی تفصیل تو بتا دے. تیمم کا ذکر اللہ نے قرآن میں کر دیا، فرمایا محبوب اس کی تفصیل تم بتا دو. یعنی ہم سادہ لفظوں میں کہیں کہ اگر کوئی ماں کا لال یہ کہتا ہے میرے لیے قرآن ہی کافی ہے، دنیا کا سب سے بڑا جھوٹا آدمی ہے، قرآن سمجھنے کے لیے مصطفیٰ لازمی ہے. دامن مصطفیٰ چھوڑے پکڑے بغیر جناب قرآن سمجھ میں نہیں آ سکتا. نماز کا ذکر ہے نا قرآن میں، حضور کو چھوڑ دو، حضور کو سائڈ پہ کر دو، نماز پڑھ کے دکھاؤ. آپ نہیں پڑھ سکتے. فجر کا ذکر ہے، ظہر کا ذکر ہے، عصر کا ذکر ہے، مغرب کا ذکر ہے، عشاء کا ذکر ہے، پھر سنتیں ہیں، پھر وتر ہیں، پھر نوافل ہے، قیام اللیل ہے. یہ ساری کس نے بتائی؟ حضور نے بتائی. تو جس طرح ہمارے لیے قرآن اشد ضروری ہے، اسی طرح مصطفیٰ بھی اشد ضروری. مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر ہم یہاں تک نہیں پہنچ سکتے. حضور نے قرآن جمع کیا، صحابہ کو دیا، صحابہ سے حضرت عثمان غنی نے یہ کارنامہ سر انجام دیا کہ اس کو سرکاری سطح پر چھپا کر پوری سلطنت اسلامیہ کے اندر تقسیم فرما دی، تاکہ امت جو ہے وہ انتشار سے محفوظ رہے. ہر کوئی اپنا ترجمہ نہ کرتا پھرے، ہر کوئی اپنی تفصیل نہ بیان کرتا پھرے، ہر کوئی اپنا قرآن نہ بناتا پھرے، وہی قرآن ہو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت فرمائی. تو یہ الحمدللہ نظام ہے، چلتا رہے گا. اللہ سے دعا ہے اللہ آپ کو مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے.